آج ہمیں خوشی ہے کہ قبلہ پیر مدن پیر صاحب کے دونوں صاحبزادوں کے نکاح جو سنت مصطفیٰ ہے وہ ادا کرنے کے بعد آپ سب کو بلایا گیا تاکہ آپ کی ضیافت کی جائے، خدمت کی جائے۔ نکاح میرے آقا کی سنت ہے اور کائنات میں دو ہی ایسے نکاح ہیں جو بے مثل ہیں، ایک سرکار کا مصطفیٰ کا، دوسرا مرتضیٰ کا۔ سرکار کا نکاح یہ ہے کہ جس سے سرکار کا نکاح ہوا وہ ملیکۃ العرب ہے، عرب کی سب سے امیر ترین خاتون ہے، وہ محلات میں رہنے والی، سونے کے برتنوں میں کھانے والی، لونڈیوں سے کام کرانے والی، اور میرے مصطفیٰ کریم مال کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار کائنات کے مالک ہیں لیکن زندگی کا عالم یہ ہے کہ کئی کئی دن نہ کھا کے گزارا کرتے ہیں، چٹائی پر سوتے ہیں۔ جس سے نکاح رہا ہے وہ محلات میں رہتی ہے، وہ ملیکۃ العرب ہے، سب سے بڑی تاجر عرب کی سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ بے شک جب نکاح کی یہ برات گئی، اس برات کے سربراہ کون تھے؟ حضرت ابو طالب کی ذات تھے، اور حضرت ابو طالب نے سرکار کے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا ذریات ابراہیم و اسماعیل، تمام تعریف پروردگار کی ہے جس نے ہمیں اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد میں پیدا کیا۔ پھر فرمایا دنیا والوں سنو، میرے محمد کا عالم یہ ہے، نہ اس جیسا کسی کا کردار ہے، حسب میں بے مثل ہے، نسب میں بھی بے مثل ہے، اس کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، اس کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، اس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، اس کے دادے جیسا کسی کا دادا نہیں۔ سرکار نے حضرت ابو طالب نے سرکار کے نکاح کا خطبہ پڑھا، اس میں خاندان کی عظمت کو بیان کیا کہ ہم اس خاندان کے ہیں جس جیسا کائنات میں کسی کا خاندان نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خاندان کی کوئی عظمت نہیں ہے، جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں عظمت نہیں ہے۔ اگر خاندان کی عظمت نہ ہوتی تو ابوبکر صدیق کبھی بھی پہلے خلیفہ نہ بنتے، وہ علم و فضل کی وجہ سے نہیں بنے۔ جب بنی ثقیفہ میں مدینے والوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، حضرت عمر فاروق کی ذات دونوں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مدینے والوں، سرکار نے فرمایا میرے بعد خلیفہ وہ بنے گا جو قریشی ہوگا، تم بڑی عظمت والے ہو، ہماری مہمان نوازی آپ لوگوں نے کی ہے، لیکن مدینے والوں تم قریشی نہیں ہو، قریشی خلیفہ بنے گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ قریشی ہیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں آپ بھی قریشی ہیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ بنی ثقیفہ میں جو بیعت ہوئی وہ عظمت، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ خاندان کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ابوبکر صدیق قریشی ہیں۔ جن کا کوئی خاندان نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں، آج کل مولوی کہتے ہیں یہ سید بڑے اپنے آپ کو نخرے کرتے ہیں۔ یار آپ سرکار کے امتی ہیں، آپ کو اپنے امتی ہونے پر ناز نہیں ہے؟ بولو یارو، بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہمیں سرکار کا امتی ہونے پر ناز ہے۔ لاکھ لعنت اس پر جو سرکار کا امتی ہونے پر ناز نہ کرے۔ اگر امتی کو ناز ہے تو اولاد مصطفیٰ کو بھی ان کی اولاد ہونے پر ناز ہے۔ ارے امتی گناہ کرے، کم تولے، ملاوٹ کرے، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی ہیں، اخرجت للناس، یہ لوگوں سے سب سے افضل ہیں کیونکہ میرے محبوب کے ہیں، یہ امت سب سے افضل ہے کیونکہ میرے محبوب کی ہے۔ اگر امتی گناہ کرے، ہیر پھیر کرے، تو خدا کہتا ہے یہ میرے محبوب کے ان سے سب سے اعلیٰ ہے، جو سرکار کی گود میں کھیلتے رہے، جو سرکار کی گود میں پلتے رہے، ان کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ کائنات میں بے مثل نکاح ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ ملیکۃ العرب ہے، لیکن صدقے جہاں سما کی عظمت پر صدیق اکبر کی ذات فرماتے ہیں سارے مکہ کے قریش جتنے تھے سب سرداروں کو بلایا۔ عظمت میرا قد اونچا تھا، سرکار سامنے کھڑے تھے، بی بی پاک نے اتنی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اتنا اونچا ڈھیر اشرفیوں کا، سونے کے اشرفیوں کا، کہ میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ لگانے کے بعد سب کو مخاطب کر کے کہا عمر، ہماری ماں آقا حسین کی نانی سیدہ کائنات کی امی جان نے کہا مکے والوں سن لو،
یہ مال میرا نہیں، یہ میرے آقا کا ہے، یہ میرے محمد کا مال ہے۔ ابو جہل بولا تھا، اس نے کہا ختیجہ ہمیں اس لیے بلایا تھا، فرمایا اسی لیے بلایا تھا کہ کوئی میرے آقا کو تانا نہ دے کہ یہ بیوی کا مال خرچ کر رہا ہے۔ میں سب کے سامنے کہتا ہوں یہ میرا مال نہیں، یہ میرے حضور کا مال ہے، یہ میرے سرکار کا مال ہے۔ وہ مال سرا محلات میں رہنے والی بیوی 40 لونڈیاں زر خرید نکاح پر، جب سرکار کا نکاح ہوا تو 40 لونڈیاں زر خرید تھیں جنہیں پتیاں نچھاور کی حضور کی برات پر۔ نکاح کے بعد پہلا سوال میرے مصطفیٰ نے کیا، کیا ختیجہ میں تیرے مال کا مالک ہوں؟ عرض کی میرے آقا آپ میری جان کے بھی مالک ہیں، میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ پہلا اعلان کیا میرے مصطفیٰ نے، اے ختیجہ کی لونڈیوں، جاؤ تم سب کی سب آزاد ہو اور مکہ کے گلی کوچہ بازار میں اعلان کر دو، اے مکے کے غریبوں یتیموں بے سہاروں آؤ، محمد کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ختیجہ گھر سے جسے جو ملتا اٹھا کر لے جائے۔ ام المومنین وہ ہیں جن برتنوں میں کھانا دیا تھا برات کو، وہ سونے کے برتن تھے۔ فرمایا میرا حق مہر یہ ہے، حضرت ابو طالب کی رات نے کہا تھا کہ حق مہر جو ختیجہ مانگے گی میں دوں گا، حق مہر شرط ہے نکاح میں، اور دولہے کی عصیت کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے۔ یہ دولہا وہ ہے جو کائنات کا مالک و مختار ہے۔ ابو طالب نے کہا میں حق مہر دوں گا جو ختیجہ مانگے گی، لیکن واہ ام المومنین تو یہ عظمت پہ قربان جائے، آپ نے فرمایا میں اپنا حق مہر خود ادا کرتی ہوں۔ فرمایا جو سونے کے برتن تمہارے سامنے پڑے ہیں یہ اٹھا کر لے جاؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ وہ ہے ام المومنین، وہ آقا حسین کی نانی، اسی لیے تو میرے آقا حسین نے کہا تھا کوفے والوں کو، او بے ایمانو میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میری نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، اور میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں۔ یہ خطاب تھا آقا حسین کا۔ پھر دوسرا نکاح وہ پوری کائنات میں بے مثل ہے، وہ مولا علی کا ہے۔ ایک نکاح مصطفیٰ کا، دوسرا نکاح مرتضیٰ کا۔ مرتضیٰ کا نکاح عرش پر بھی ہوا، جنت میں ہوا، جس کا خطبہ جبرائیل نے دیا، میکائیل اسرافیل وہاں گواہ بنے، اور شجر طوبہ نے لال و جواہرات نچھاور کیے، قرآن جنت نے رقص کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ لال و جواہرات اٹھا لو۔ جتنے فرشتے لال و جواہرات اٹھانے والے تھے، فرمایا یہ قیامت کے دن جو میری آل سے، میرے محبوب کی آل سے محبت کرے گا، یہ موتی ان کو عطا کرنا، یہ موتی ان کو عطا کرنا۔ عرش پر نگاہ جو تھا جنت میں، وہ سیدہ ختیجہ کے یقوت کے محل میں تھا، لیکن فرش پر جو نکاح تھا وہ بھی بے مثل تھا۔ جس کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں، سرکار نے فرمایا سیدہ کائنات سے کہ میں تیرا نکاح علی سے کر دوں، لڑکی سے پوچھنا ضروری ہے، وہ کہے تو نکاح کرو، لڑکی نہ مانے نکاح نہ کرو۔ آج کل ہمارا رواج یہ ہے بس یہ اجازت ہے۔ بابا لڑکی سے پوچھو، حق مہر بھی اس سے پوچھو کتنا چاہیے۔ رحمت عالم نے جب کہا نا تو سیدہ کائنات نے پوچھا کہ میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ سرکار نے کہا میرے اللہ نے مانگا ہے۔ کہا پھر حق مہر بھی میں اپنے اللہ سے مانگتی ہوں۔ جبریل امین حاضر، خدا کہتا ہے ساری جنت حق مہر میں، فرمایا نہیں چاہیے۔ ساری کائنات حق مہر میں، 9 لاکھ کی ساری کائنات جو ہے وہ حق مہر میں، فرمایا نہیں چاہیے۔ تیسری بار جبریل کہتے ہیں، خدا کہتا ہے سیدہ سے پوچھو حق مہر میں کیا مانگتی ہے۔ واہ سادات تمہاری امی کی عظمت پہ قربان جائیں، واہ سیدہ تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ کہا میں اپنے خدا سے حق مہر یہ مانگتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے بابا کی ساری عمر کی بخشش کی جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑی یہ کفیت نہیں بنی، تھی روٹی دیتے آنے میں جو روٹی کہہ رہا آ جائے گی روٹی، یارو آپ کی بخشش کی بات کر رہا ہوں، اور حسنین کی امی کی ہے یہ حق مہر ہے۔ اور آخری وقت سیدہ کائنات نے حضرت مولا علی سے کہا اس کونے میں ایک کپڑا ہے وہ اٹھا کر لے، دیکھنا نہیں۔ جب وہ کپڑا اٹھا کر لائے تو کہا حسنین کی امی تجھے بابا کی زلف کا واسطہ بتا اس میں ہے کیا؟ کہا اس میں وہ تحریر ہے جو میں نے اپنے خدا سے لی ہے کہ قیامت کے دن میرے حق مہر میں میرا پروردگار میرے بابا کی ساری امت کی بخشش کرائے۔ دولہا جو ہے اس کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، اس نے زرہ بیچ کر حق مہر ادا کیا ہے، زرہ بیچ کر
حق مہر یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی کو دینا چاہیے یہ پیسے۔ سرکار نے اس پیسوں سے سیدہ کائنات کا جہیز بنایا۔ جہیز کیا تھا؟ مسلح تھا، مشکیزہ تھا، چارپائی تھی، چٹائی تھی، یہ جہیز تھا۔ باقی کھانا تیار کر کے حضور نے دیا۔ یہ حق مہر لڑکی کا حق ہے اور لڑکی کو دینا چاہیے۔ آج کل ہمارا سسٹم ہی بڑا عجیب ہے، ہر کسی کا ہزاروں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ لہنگا جو ایک دن لڑکی نے پانا ہے وہ کہیں کہیں 1000 لاکھ کا پاکستان میں بنتا ہے، کہیں کہ لاکھ کا۔ جب سارا کچھ خرچ ہو جاتا ہے، واجیاں والوں، ڈھولا والوں، گان بجان والوں بڑے پیسے ملتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آئے گی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہو کے کہیں گے جی حق مہر کی شریک کر لو۔ وہ 32 روپیے دادے دا بھی 32، پردادے دا بھی 32، پوترے دا بھی 32، بابا 32 حق مہر نہیں ہے۔ اس پہ مشورہ کرتے ہیں۔ دوجا مشورہ کرتے ہیں مولوی صاحب نو کی دیجیے، میں کہ مولوی نو زہر دیو، مولوی کی دیجیے، مولوی زہر دیو، نکاح پڑھیا کی ہوئے بابا مولوی کے لیے مشورہ ہے، حق مہر کے لیے مشورہ ہے، باقی جو گھر میں فضولیات اس کا کوئی مشورہ نہیں ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ پوری کائنات میں بے مثل نکاح ہے میرے مصطفیٰ کا، اور پوری کائنات میں بے مثل نکاح ہے میرے مرتضیٰ کا۔ نہ مرتضیٰ جیسا کسی کا نکاح ہے، نہ مصطفیٰ جیسا کسی کا نکاح ہے۔ پیر صاحب آپ کو مبارک ہو، مدینہ تو رسول ہے، سرکار کی بارگاہ ہے، اور پیر مظفر پیر جو ہے نا منظر پیر، یہ بھی دولہا پیر ہے۔ اس کی کفیت کبھی کبھی میں بابا جی کی دیکھتا ہوں، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے باپ تھے۔ میں 40 سال سے مدینہ پاک آ رہی، 40 سال سے، اور 40 سال وہ مجھے وہی بلاتے تھے۔ یہاں پیر مسکین شاہ صاحب آرڈر کرتے، فون کرتے، وہ میرا مائیا، وہ میری لیلا، وہ میرا مجنون، میں تڑپ ادھر بیٹھا ہے، تو میں رات کو فون کرتے، صبح میں یہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو وہ بابا جی کی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، لیکن کمال ہے یہ آج کے نکاح۔ میرے حضور قبلہ، میرے شیخ حضور قبلہ جوہر ملت، ان کے 2 صاحبزادے ہیں، پیر منور صاحب، پیر مظفر صاحب۔ ایک بیٹی شادی کی پیر منور کی تھا، یہ ہمارا دولہا بیٹھا ہے، یہ بھی اس وقت صاحبزادوں میں بے مثل صاحبزادہ ہے۔ چھوٹے صاحبزادے کی شادی کی پیر مظفر کی طرف۔ پیر مظفر بھی اپنی زندگی میں بے مثل پیر ہے، اپنی موج کا ہے، اور کچھ اثرات بزرگوں کے ہوتے ہیں۔ یہ حیدر پیر صاحب کے سجادہ نشین ہیں، ان کی کفیت بھی ان میں آتی ہے، وہ بھی ماحول بنتا ہے۔ تو یہ اس وقت خوشی اس لیے ہے، پیر خورشید صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ اس وقت بڑے ہیں خاندان میں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے، دراز عمر کے لیے، اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اس وقت خاندان میں سب سے بڑے پیر خورشید صاحب ہیں۔ تو اس وقت منظر پیر صاحب کے لیے یہ بڑی ہی خوشیاں ہیں کہ ایک بیٹے کی شادی پیر منور صاحب جو اس وقت آستانہ عالیہ کی، ہاں ذاکر پیر صاحب، باپ انہیں بھی بڑے مظفر صاحب کے بیٹے بھی، ہاں پیر مظفر صاحب کے بیٹے، بس مکس ہے نا، چوکھے بیاہ ہوں تو یہی حال ہے میرا۔ وہ صاحب زیادہ افتخار دس نا فرنا بعد والا انہوں میں ایک نکاح پڑھانے واسطے گیا، 2 کڑیاں 2 بھاؤں کا 2 بھراؤں کا بیاہ، وہ نکی کا وجنا کرنا سی، بڑی کا نکے نہ کرنا سی، آدھے میں نکی کا وجنا کر لیا تو بڑی کا نکاح کرتا، انہیں آخر جی نکاح الٹ ہو گیا، میں آخر جی پلٹ کر لیں، یہ رشتے ہوتے ہیں نا یہ ایسے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیر منور صاحب کو بھی اولاد نرین نہیں دی، ویکھو نا میری چہری، آج بھی دعا ہے اللہ کریم پیر منور صاحب کو اولاد نرین عطا فرمائے، اللہ زندگی والی اولاد عطا فرمائے۔ پیر آب حسین کا بیٹا نا چھوٹا، پیر خورشید کا پوتا ہے، تو وہ بڑا ہی ذاکر پیر کا نواسا ہے۔ اس دن ہم گئے تھے نا شادی پر، واپسی پر اس نے سپیکر میں خطاب کیا، کہنے لگا سارے خاموش ہو جاؤ، بیویاں ساریاں خاموش ہو جاؤ، یہ مدینہ پاک ہے، یہاں چپ رہ جاؤ اور سرکار کی نعتیں پڑھو۔ میں کہا دیکھو نا، جو بادشاہ ہوتے ہیں نا ان کے بچے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کے بچے بھی صاحب علم ہوتے ہیں، جو خطیب ہوتے ہیں ان کے بچے بھی خطیب ہوتے ہیں۔ پیر صاحب میرے رحمۃ اللہ علیہ، میں باہر گیا پٹھے پر آپ تھے، جس سیوا سے لین گیا میں گوشے میں پیسے، تو میں نے مدوم شاہ جی کی پڑھتے، میں نے تھوڑا تہذیب پڑھنا رمان کے گاڑیاں کنیاں قسم میں آ کے تریا جناب رمان کے واہ واہ پیران نے مڑا انہوں نے پڑھ کر بڑی گل ہے، تو رمان کے پیران نے مڑے نہیں پڑھتے،
بڑے حضور قبلہ عالم شان یا پیر میر صاحب عالم شان صاحب جاتے ہیں فرمانا یا میرے باپ عالم شان پیر محمد حسین صاحب یہاں پہ خواجہ کمی شاذلی عالم ہے میں لیکن اسی کی میں پڑھ گئے ہو فرمانا میرا پرفان نے مجھے عالم انہیں جگہ کر دیا کر دی عالم وہ مستری بن جاتا ہے میں بھی کال مسئلے سیدھے سے عالم بن گیا ہوں اس وقت ہمارے قبلہ عالم کے خاندان جلوہ بر ہیں نکاح بڑی خوشی کی بات ہے سنت مصطفیٰ ہے اور کائنات میں بے مثل نکاح ہے میرے مصطفیٰ کا اور کائنات میں بے مثل نکاح ہے میرے مصطفیٰ کا ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج پیر صاحب نے بڑا اہتمام کیا آپ لوگوں کو بھی جمع کیا آپ بھی تشریف لائے آپ کا آنا بھی مبارک ہو پیران نظام کو یہ شادیاں مبارک ہوں اللہ ان بچوں کو پھلنا پھولنا نصیب فرمائے محبت عطا فرمائے خاندان کا مزید قرب جو ملے اللہ پاک اس عطا فرمائے اس وقت پیر ادھر گیا وہ ہمارے بڑے حسان شاہ جی حسان شاہ جی نہیں شاہ میرے پاس ہیں تیسرا دلہا بھی مرا ہے علی حیدر شاہ صاحب میرے پاس ہی بیٹھے تھے وہ پیر منور صاحب کے داماد ہیں علی حیدر صاحب پیر مظفر صاحب کے لفظ جگر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے آمین ان صاحبزادوں کو اللہ اپنے گھر میں خوشیاں عطا فرمائے ان بزرگوں کو اپنی ذات کی خوشیاں دیتے ہیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے مولا مرتضیٰ کے صدقے سیدہ کی عظمت پہ قربان جائیں پوری زندگی سیدہ کائنات میں کوئی سوال نہیں کیا ایک بار سرکار کی بارگاہ میں اب پاگل پائیے تیار کر میرے والے ہیلو صاحب میری توجہ کرو جی ایسے توجہ کرو میرا ہی کہ یار چوہان ہے ڈی آئی جی وہ تیرا ساکھ ہے دھیان کر میرے والے ماریا میں تم کو گل سنا لگا سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور فرمایا بیٹی خیریت ہے الکی میں شکایت کرنے کے لیے نہیں آئی پر جس سے آپ نے میری شادی کی ہے نا وہ بڑا ہی سخی ہے اسے جو ملتا ہے وہ رستے میں خرچ کر آتے ہیں گھر میں لاتی کچھ نہیں سرکار نے فرمایا بیٹی اللہ نے اپنی پوری کائنات اپنی پوری مخلوق کی طرف نگاہ کی اسے دو ہی پسند آئے ایک کو مصطفیٰ بنا دیا دوسرے کو مرتضیٰ بنا دیا ایک کو تیرا باپ بنا دیا دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا پھر فرمایا بیٹی جس سے میں نے تیرا نکاح کیا ہے نا لقد زوجتک سیدا فی الدنیا والآخرہ بیٹی جس سے تیرا نکاح ہوا ہے نا وہ دنیا کا بھی بادشاہ قیامت کا بھی بادشاہ دین و دنیا کا سلطان علی ہے قبر کا اور عشر کا سامان علی ہے ایمان کے متلاشیو ایمان کی کہہ دوں ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے علی ایمان ہے علی عقیدہ نہیں علی عقیدہ نہیں عقیدت ہے نہیں صرف ایمان ہے علی اور ان کا ذکر بھی عبادت ہے یہ اولاد علی بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت رکھے آپ محبت کرتے ہیں اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے